داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، وہ بہت غریب تھا۔ اس نے نیت کی کہ مجھے اللہ جو ہے نا گھر میں بیٹھوں گا بھی اللہ مجھے دے گا۔ لوگوں نے کہا کیسے دے گا اللہ؟ اس نے کہا نہیں، اللہ مجھے دے گا۔ وہ ایک دن بیٹھا، دوسرا دن بیٹھا، تیسرے دن ان کے گھر میں ایک گائے آ گئی۔ اس نے اس گائے کو ذبح کیا، اس کا گوشت پورے گاؤں میں دے دیا اور خود اپنے لیے تھوڑا گوشت رکھ دیا۔ جب شام کا ٹائم آیا تو ایک بڈھا آیا جو ہے نا اس کے گھر میں، کہا بیٹا کہ میری گائے تم نے دیکھی ہے؟ اس نے کہا، غریب شخص نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے ہاتھ دھو لیں، میرے ساتھ کھانا کھائیں، بعد میں آپ کی گائے ڈھونڈیں گے۔ تو وہ جو ہے اس نے گوشت کا، اسی گائے کا گوشت کھایا، دونوں نے کھایا۔ جب ہاتھ دھویا اس کے بعد اس نے کہا کہ چچا یہ جو گائے کی سری پڑی ہے کونے میں، یہ تو گائے نہیں ہے؟ بولا ہاں یہی میری گائے۔ تو اس نے غریب نے کہا چچا بات یہ ہے کہ میں 3 دن سے بھوکا تھا، میرے گھر میں یہ آ گئی، میں نے سمجھا کہ اللہ کا رزق ہے تو میں نے پورے گاؤں میں تقسیم کر دیا، اللہ کہیں پیچھے معاف فرمائے۔ تو اس نے غریب نے کہا مجھے معاف کر دو، ابھی میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے دینے کی۔ اس نے کہا معاف نہیں کروں گا، کل پنچایت لگے گی، حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ہے پنچایت لگے گی، ٹھیک ہے۔ جب پنچایت لگی تو داؤد علیہ السلام نے کہا بھائی کل آج نہیں، کل اس کا فیصلہ ہوگا، اللہ کا پیچھے معاف فرمائے۔ تو جب کل ہوا تو نبی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا وحی کا انتظار کرتے ہیں، جب جبریل آئے گا وحی لے کے آئے گا تو اس کے حساب سے وہ لوگ جو ہے نا مطلب فیصلے کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ تو فیصلہ ہوا جب، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو، اس بڈھے سے کہا کہ اس کو گائے معاف کر دو۔ بڈھے نے کہا کہ میں یہ گائے معاف نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر معاف نہیں کرو گے تو دوسرا جو فیصلہ ہوگا وہ اور اس سے سخت ہوگا۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنے گائیں، زمینیں، گھر، بکریاں، بھینسیں سارے اس کو دے دو۔ اس نے کہا کہ اس نے میری گائیں بھی ذبح کر دی اور سارا مال میں اس کو دے دوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اگر یہ فیصلہ بھی نہیں مانے گا تو تیسرا فیصلہ اور مشکل ہوگا۔ تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ اس کو بولا کہ آج کے بعد تو اس کی زمینیں، کھیتی باڑی تو کرے گا، اور جو ہے گھر کا کہاں، بھینسیں چرانا، بکریوں کو چرانا، سارا ذمہ تیرا ہے۔ تو اس نے وہ بات بھی انکار کر دی۔ تو چوتھا جو فیصلہ تھا وہ بہت سخت تھا۔ جب داؤد علیہ السلام نے کہا، اترا اپنے تخت سے، اس کو لے گیا کھیتی کے اندر، بہت دور گاؤں کے باہر لے گیا۔ سارے جو پنچایت میں آئے ہوئے تھے سارے ساتھ سے جب چلے گئے تو ایک درخت کا، اس کے نیچے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ درخت تمہیں یاد ہے؟ یہ وہی درخت ہے، تم نے ایک بندے کو قتل کیا تھا، اس کو زمین میں ڈالا اور تم نے اس کی زمینیں بھی ہڑپ لی، جائیداد، بھینسیں، بکریاں ساری ہڑپ لی۔ جو بچہ اس کے ساتھ ہے تو تیرے سے بھاگ گیا، یہ وہی بچہ ہے، یہ سارا کچھ اس کا ہے، اور خون کے بدلے خون ہے۔ تو اس کو پھانسی دی گئی، اللہ کے پیچھے معاف فرمائے۔ تو مطلب اللہ کسی کو جو ہے نا کس چیز کو ضائع اللہ پاک نہیں کرتے، کسی کی محنت کو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر اسباب کے بھی جو ہے نا اللہ پاک سب کچھ کرتا ہے، کرنے میں اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔ تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بزرگوں، کام کرنا بھی سنت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کرنا، کام کرنا بھی سنت ہے، اور جو ہے نا دین کی محنت کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے آپ نیت کریں پوری دنیا میں جانے کی، کہ اس کام کو ہم کریں گے، پوری دنیا میں جائیں گے اور دین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں گے، اس کلمے کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے۔ تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔